اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں, تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا فرسٹ کانسیکوینس, اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس کانسیکوینس, بینگ ڈپرائیوڈ آف نالج. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے, ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ وین الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی, ہی میٹ مالک رحمہ اللہ, امام مالک, اینڈ read to him. Imam Malik admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا, I think that Allah has caused light to enter your heart. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی, یعنی نالج, لائٹ آف اللہ. So do not extinguish it with the darkness of sin. Please, اس لائٹ کو ڈارکنیس آف سن سے ایکسٹنگوش نہ کرنا. کتنی خوبصورت ایڈوائس ہے. اگر آپ دائی ہیں, اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں, تو پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا, اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا. یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں. دین کے نالج کی بات کر رہا ہوں. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹرکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے, یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2, بینگ ڈپرائیوڈ آف پروویژن. رزق میں قلت ہونا. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے, اچھے دوست بھی رزق ہیں, اچھی بیوی, اچھا شوہر بھی رزق ہے, بچے بھی رزق ہیں, ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کنسیپٹ صرف پیسہ ہے نا, رزق بہت واسٹ کنسیپٹ ہے. بینگ ڈپرائیوڈ آف رزق, آف پروویژن. سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے. A man is deprived, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے, لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. پلیز بی ویئر, پلیز بی ویئر. کانسیکوینس سمجھیں سنس کا. دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے, لیکن پروویژن, اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے, کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سین ڈے اینڈ نائٹ, تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے, اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے. اچھے دوست, اچھی کمپنی. جو لوگ گناہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے, اس کی ترقی روک دے. ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں, لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں. ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے. سیلیبریٹیز کی مثال لے لیں, دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے, دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں, ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں, لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے, پیسہ ہے, گلیمر ہے, جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے. پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے؟ کتنے لوگ رزق کو ترستے ہیں. کس رزق کو؟ فرینڈ شپ والے رزق کو, سنسیئر دوستوں کے رزق کو, سنسیئر کمپینینز کے رزق کو. وہ دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, دنیا کے سامنے تو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں, لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے, ڈسلوئل نہ میرے ساتھ ہو جائے. یہ بھی تو رزق ہے. لائل کمپینین کیسے ملے گا؟ جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں تو کہاں سے لائل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. رزق کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں. رزق سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے سنس کی وجہ سے. People are searching for halal companionship. People are searching for, wafadari. People are searching for barakah in time. But there is no barakah in their routines. Sins کو چھوڑ دیں, sins کو چھوڑ دیں, استغفار کریں. حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا,
اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا, اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی ڈفرینٹ فرام دا فرسٹ پرسن, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا, انہوں نے کہا استغفار کرو. ہر ایک کو کہتے گئے استغفار کرو استغفار کرو. اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ امام آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی ہے, ہم کنفیوز ہو گئے ہیں, وہ مسئلہ کچھ لے کر آتے تھے, آپ ہر ایک کو کہتے تھے استغفار. ہی سیڈ یس, بیکاز اللہ سیز ان دا قرآن کہ تم استغفار کرو, اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا. پلیز گناہوں سے بچیں.